علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم سماعت کر رہے ہیں کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک ہو جانے کا صحیح ڈر ہو، یا عقل خراب ہو جانے کا ڈر ہو تو روزہ نہ رکھے۔ یعنی اس قدر شدت کی بھوک یا پیاس لگی ہے کہ اگر کچھ نہ پیا جائے یا پانی نہ پیا جائے یا کھانا نہ کھایا جائے تو ایسی صورت میں یا تو عقل زائل ہو جائے گی یا پھر ہلاکت کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں رخصت دی گئی ہے کہ پھر روزہ نہ رکھے۔ سانپ نے کاٹا اور جان کا ڈر ہو تو روزہ توڑ دے۔ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، شیخ فانی اس کو کہتے ہیں، ایسے بوڑھے کو جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب اس کے اچھے ہونے کے چانسز کم ہیں، اب دن بدن جو ہے وہ کمزور ہی ہوتا جائے گا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے، یعنی آئندہ اور وہ کمزور ہو جائے گا تو اب بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اور آئندہ تو اور کمزور ہو جائے گا تو آئندہ بھی نہیں رکھ سکتا، تو روزہ رکھ سکے گا تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے۔ یعنی اب اسے چاہیے کہ ہر روزے کا وہ فدیہ ادا کرے۔ تو روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، یا ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر مسکین کو دے دے۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر ہر روزے کے بدلے جو صدقہ فطر ہے، عید الفطر میں ہم جو صدقہ نکالتے ہیں وہ اس کی مقدار 2 کلو اور 47 گرام جو ہے، یہ اتنی مقدار ہے۔ اگر ہر روزے کا فدیہ ہو اسے چاہیے کہ وہ کسی غریب کو دے دے۔ اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکتا ہے، یعنی گرمی کے موسم میں اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے لیکن جاڑے کا موسم آتا ہے، ٹھنڈی کا موسم آتا ہے، دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں وہ رکھ سکتا ہے، اس کی طاقت ہے کہ وہ ایسی صورت میں رکھ سکتا ہے، اور گرمی میں نہیں رکھ سکتا تو اب افطار کر لے، یعنی گرمی کے موسم میں نہ رکھے اور ان کے بدلے کی جاڑوں میں رکھنا فرض ہے۔ پھر جب موسم سردی کا آئے گا تو اس کے اوپر فرض ہے کہ پھر وہ ان دنوں میں روزہ رکھے۔ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکے تو ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے، فدیہ صدقہ نفل ہو گیا۔ یعنی اگر اس نے ہر روزے کا فدیہ بھی ادا کیا تھا، اسے امید نہیں تھی کہ میں واپس طاقتور بن جاؤں گا اور مجھے روزہ رکھنے کی استطاعت میرے اندر آ جائے گی، تو اس نے فدیہ دے دیا، لیکن اب اس کے اندر وہ طاقت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ فدیہ جو ہے وہ صدقہ نفل بن جائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ کسی کے بدلے کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ اپنے روزے نماز وغیرہ کا ثواب دوسروں کو پہنچا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی نماز پڑھ کے اس نماز کا ثواب اگر کسی کو پہنچانا چاہتا ہے، ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن کسی کا فرض روزہ، کسی کی فرض نماز یہ کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، جس کے اوپر فرض ہے اسی کو کرنا ہے۔ نفلی روزہ قصداً شروع کرنے سے لازم ہو جائے گا، اگر توڑ دے گا تو قضا واجب ہوگی۔ اگر نفل روزہ کسی نے شروع کیا، روزہ رکھا، تو اب چاہیے کہ اس کو پورا ہی کرے، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے تو پھر اس کی قضا واجب ہو جائے گی، لہذا پہلے واجب نہیں تھی لیکن جب اس نے شروع کر دیا تو اس کے اوپر روزہ واجب ہو گیا، اب اگر توڑے گا تو پھر قضا بھی واجب ہوگی، یا کسی وجہ سے ٹوٹ جائے گا جیسے حیض آ گیا تب بھی قضا واجب ہے۔ عیدین یا ایام تشریق میں نفلی روزہ رکھا
تو اس روزے کا پورا کرنا واجب نہیں بلکہ اس روزے کا توڑ دینا واجب ہے۔ اگر کسی نے عید کے دن روزہ رکھا یا ایام تشریق کے دن روزہ رکھا بلکہ روزے کو توڑ سے قضا واجب نہیں۔ اگر ان دنوں میں روزے کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے، لیکن ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں۔ یعنی کسی نے اگر یہ منت مانگی کہ میں روزہ عیدین یا ایام تشریق کے دن رکھوں گا تو اس کے لیے روزہ دوسرے دنوں میں رکھنا واجب ہے، لیکن ان دنوں میں رکھنا واجب نہیں ہے۔ مہمان کی خاطر سے نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ دیکھو مہمان کی کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے کہ مہمان کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے، جبکہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا، جبکہ اس بات کا یقین ہے کہ اس کی قضا میں رکھ سکتا ہوں، اور مہمان کوئی آیا ہے تو اس کو ایسے ہی واپس نہ بھیجا جائے بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے۔ لیکن کب تک توڑنے کی اجازت ہے؟ اور یہ توڑنے کی اجازت ظہو کبریٰ سے پہلے تک ہے۔ یعنی ظہو کبریٰ جیسا میں نے سمجھایا تھا نصف النہار شرعی دن بیچ میں آتا ہے، اس سے پہلے تک اگر کوئی مہمان آیا تو اس کے ساتھ روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھایا جا سکتا ہے روزہ توڑ کر، لیکن یہ امید ہو، یہ اپنے اوپر یقین ہو کہ اس روزے کی میں قضا رکھوں گا، اور اگر یہ امید نہیں ہے تو پھر نہیں توڑنا چاہیے۔ اور اسی طرح ظہو کبریٰ کے بعد بھی نہیں توڑ سکتا، ظہو کبریٰ سے پہلے تک ہے، بعد کو نہیں۔ ہاں ماں باپ کی ناراضگی کے سبب سے عصر سے پہلے تک توڑ سکتا ہے۔ ماں باپ کا مقام دیکھو اسلام میں کتنا زیادہ ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہے روزہ رکھنے کی بنیاد پر، کچھ معاملات ہوئے جیسے بچہ کام نہیں کر رہا ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ عصر تک بھی روزہ توڑ سکتا ہے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پھر اس کی قضا آئندہ دنوں میں اسے کبھی پوری کرنی ہے، عصر کے بعد نہیں۔ ہاں عصر کی نماز کے عصر کے بعد جو ہے پھر وہ ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے بھی نہیں توڑ سکتا۔ جب پورا دن رکھ ہی لیا تو تھوڑے سے کے لیے کیوں توڑے گا؟ کسی بھائی نے دعوت کی تو ظہو کبریٰ سے پہلے نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں قضا رکھنا ہوگا، کیونکہ کسی کی دعوت قبول کرنا یہ بھی سنت ہے۔ لہذا اس لیے اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور ظہو کبریٰ سے پہلے اس کو دعوت ملی ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ روزہ توڑ کر اس کے ساتھ اس دعوت میں اس کی شرکت کرے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ روزہ اپنا پورا کر لے۔ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور منت اور قسم کے روزے نہ رکھے، اگر رکھ لیے تو شوہر توڑوا سکتا ہے، مگر توڑے گی تو قضا واجب ہوگی۔ اگر عورت نے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھا ہے تو شوہر اس کا روزہ توڑوا سکتا ہے، شوہر کا یہ مقام ہے، لیکن اگر وہ اس نے روزہ توڑا تو اس کی قضا جو ہے دوسرے دنوں میں یہ واجب ہوگی، اور اس کی قضا میں شوہر سے اجازت لینی ہوگی، اور اگر شوہر کا حرج نہ ہو تو قضا میں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ منع بھی کرے جب بھی قضا رکھ سکتی ہے، کیونکہ قضا واجب ہے لہذا اسے رکھ سکتی ہے۔ رمضان کے لیے اور رمضان کی قضا کے لیے شوہر کی اجازت کی کچھ ضرورت نہیں، بلکہ وہ روکے جب بھی رکھے۔ رمضان کے روزے شوہر منع کرنے سے نہ رکے گے، اس لیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے آگے پھر کسی کا حکم نہیں چلے گا، لہذا اس لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے رمضان کے روزے میں یا پھر رمضان کے روزوں کی قضا میں بھی۔ کسی وجہ سے بھی جو روزہ نہ رکھا بعد میں جب بن پڑے اس کا رکھنا فرض ہے۔ جب بھی ایسی سہولت میسر آ جائے کہ اس کا روزہ رکھا جا سکتا ہے تو وہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔